اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علیہ الصبر یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الافعال والآفات وتکفینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندک اعلی درجات تبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات۔ حضرت کا وما علیہ صبر کے اوپر کہ صبر اور حقیقی صبر کیا ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے کہ جز و فض بھی نہ کرے، زندگی کے روٹین اور معمولات میں بھی فرق نہ آئے، دینی معمولات جو ہے اس میں بھی فرق نہ آئے، اور افراط و تفریط سے بھی بچے، جو اہم فی الاہم ہے اس کو ترجیح دے، باقیوں کو پھر اسی ترتیب سے ادا کرتا رہے۔ جریج کے واقعے کے اشارہ کیا تھا، یہ بنی اسرائیل کا ایک مقبول آدمی تھا اور صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں جو عابد تھے، اور ان کی والدہ تھی، تو والدہ کی جو ہے میں نے بتایا تکلیف میں اس کی آہ نکلی، اس مقبول بندے کو اس آہ نے آ لپیٹا۔ یہ قرآن میں تو واقعات ہیں، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کی معصوم بچے نے دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے گود میں بولنے کی اور اپنی والدہ کی گواہی دینے کی کہ میں اللہ پاک کی جو ہے عیسیٰ کلیم اللہ اور روح اللہ جو اللہ کی طرف سے پھونکا گیا ہے وہ، اور مثل عیسیٰ مثل آدم علیہ السلام کی طرح اللہ پاک کا ایک خاص معجزہ تھا۔ اسی طرح حدیث میں جس شخص کے لیے بچے نے گواہی دی، اسی طرح پنگھوڑے میں اور ماں کی گود میں، تو وہ جریج تھا۔ وہ واقعہ ایسے ہوا کہ ان کی والدہ تکلیف میں تھی اور اس نے اس کو پکارا، یہ اپنی عبادت میں مشغول رہا، نماز کو فصل نہیں کیا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ امت کی واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے اپنے اہلیہ کے گرنے پہ صبح کی سنتوں کو فصل کر کے وہ ان کی تیمارداری کی، پھر آ کی سنتیں پڑھی، اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی سنایا تھا کہ کاش جریج عابد کے ساتھ فقیہ بھی ہوتا، اگر میری ماں والدہ پکارتی تو میں نماز فصل کر کے اس کے پاس پہنچتا۔ تو وہ بہت عابد تھا اور بہت مقبول عند اللہ تھا، لیکن والدین کے آہیں اس دنیا میں بھی پیچھا کرتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ جو اپنی دنیا و آخرت کو بنانا چاہتا ہے تو والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھے، اور وہ سب عبادات سے جو ہیں اس کو نفلی عبادات جتنی بھی ہیں اس سے ان کو مقدم رکھیں، ان کی خدمت کو۔ تو اس میں انہوں نے کہا تو اس نے نہیں پہنچا، تو تکلیف میں اس کی آہ نکلی کہ اللہ آپ کے ماتھے پہ کوئی فحشہ عورت لگائے۔ تو ایک عورت کے ہاں ولادت ہوئی ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے، تو انہوں نے جریج کا نام لے لیا، جریج کے۔ اس کی قوم کے لوگ گئے اور جریج کے جو ہے وہ جو عبادت گاہ تھی اس کو توڑ دیا، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے حاکم وقت کے پاس لے آئے۔ انہوں نے کیا ہوا وہ کہتے رہے، تو انہوں نے کہا ابھی پتہ چلے گا کہ بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے۔ انہوں نے جب وہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا یہ بچہ خود گواہی دے گا۔ تو اس بچے نے اپنے جس کا نطفہ تھا اسی کا کہہ دیا کہ میں فلاں چروائے کا ہوں، جریج بے قصور ہے۔ تو بعد میں اس کی قوم نے اس کا وہ جو تھا سونے کا بنا دیا۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو اس واقعے سے جو عبرت ہے
کہ اہم فی الاہم والے مضمون کی ہے کہ جو چیز اہم ہو اس کو پہلے سر انجام دیا جائے، پھر باقی چیزوں کو اس کو تکمیلہ کیا جائے، مکمل کی جائے۔ اس پہ چل رہے تھے۔ تو جو حالات آتے ہیں ناگوار واقعات میں، ہمارا کیا بگڑتے ہیں؟ حضرت فرما رہے سوچنے کی بات ہے کہ ناگوار واقعات میں ہمارا کیا بگڑتے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔ ہرچہ آنکھ خسر کند شیریں بود، جو کچھ محبوب حقیقی کی طرف سے پیش ہے وہ محبوب ہوتا ہے، وہ شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ ناگوار واقعات میں جس قدر حکمتیں ہوتی ہیں ان پر نظر کر کے یہ کہنا غلط ہے کہ ان سے ہمارا کچھ بگڑ گیا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ عین رحمت ہیں۔ جیسے میں نے استاد کی مار اور ڈاکٹر کے آپریشن کی مثال سے اس کو بیان گزشتہ میں واضح کر دیا کہ ڈاکٹر جسم کے حصہ کاٹ رہا ہوتا ہے اور مریض مطمئن ہوتا ہے کہ میری بہتری کے لیے کاٹ رہے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ واقعات ہمارے اوپر بطور امتحان کے آتے ہیں، جس میں کامیاب ہونے پر ہم کو اجر عظیم کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دینے کی غرض سے آزمایا تھا۔ آپ سمجھے کہ ہمارا نقصان کر دیا، یہ تو وہی مثل ہوگی کہ گدھے کو دیا تھا نمک، وہ سمجھا تھا کہ میری آنکھوں میں پھوڑ دے، پھر جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تصرف کیا ہے وہ انہی کی چیز تھی، آپ کو اس میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ اگر ہمارے مال میں تصرف کریں یا متعلقین میں، یعنی مال کا نقصان ہو یا اولاد کا، یا پیداوار اور اولاد میں تصرف کریں، یہ سب چیزیں انہی کی ہیں۔ اپنی چیز میں اگر وہ تصرف کرے تو ہمارا کیا بگڑا؟ یہی مقدمہ غلط ہے کہ یہ چیزیں تمہاری ہیں۔ جب تمہاری کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے نقصان سے تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، پھر اعمال میں کوتاہی کس لیے ہے؟ صاحبو، یہ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنی چیز میں تصرف کر کے بندوں کو صبر کا صلہ دیتے ہیں۔ چیز بھی ان کی تھی، انہوں نے لی، اور پھر صبر کا اجر کا بھی، حالانکہ بندوں کو کسی تصرف پر غم کرنے کا حق ہے، کا کچھ حق ہے نہ رنج کرنے کا، ان کو افسوس کرنے کا کچھ بھی حق نہیں ہے، اور کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کا بگاڑا ہی کچھ نہیں۔ جو ان کو رنج و غم کا حق ہو، اگر وہ نہ حق رنج کر کے صبر کریں تو یہ کچھ کمال کی بات نہیں۔ بس ان کے رنج کی اصل مثال ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنا خزانہ ایک خزانچی کے سپرد کر کے کسی وقت میں لے لے اور خزانچی رونے چلانے لگے، تو کیا واقعی عاقل اس کے رنج کو بجا کہہ سکتے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ رنج کر کے صبر و تحمل بھی کر لے تو کیا اس کی اس صبر و تحمل کی بنا پر مستحق انعام کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی حالت ہماری ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو خزانچی بنا رکھا ہے، اپنی کچھ چیزیں ہمارے سپرد کر دی ہیں، اور جب چاہتے ہیں وہ اپنی چیزوں میں تصرف کر لیتے ہیں، تو ہم کو نہ اس میں کچھ رنج و ملال کا حق ہے، نہ بے جا رنج پر صبر کر کے کچھ انعام کا استحقاق کا حق ہے، مگر حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بے جا رنج پر صبر کرنے سے اجر و ثواب اور انعام و جزا کی بشارت دی ہے۔ پھر حسرت ہے کہ پھر حیرت ہے کہ ہم ناگوار واقعات میں خدا تعالیٰ سے خفا ہو کر اعمال میں خلل ڈالنے لگے، جیسا کہ اس گوار نے کیا تھا کہ بھینس کے مرنے پر روزہ توڑ دیا تھا۔
اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.